شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جس نے ہم سبھی کو اصول الثلاثہ کے اس درس میں جمع فرمایا ہے۔ آج جو باتیں ہم پڑھنے اور پڑھانے جا رہے ہیں بہت اہم ہیں، اس سے میرے علم میں اضافہ ہوا ہے، آپ کے علم میں بھی انشاءاللہ اضافہ ضرور ہوگا۔ گزشتہ درسوں میں ہم نے پڑھا کہ علم، عمل یہ ضروری چیزیں ہیں، اور آخری چیز جو ہمارے ساتھ تھی الدعوہ، دعوت، جس کو آپ نے پہچانا جانا، جو علم آپ نے حاصل کیا، آپ عمل کر رہے ہیں تو اس کی دعوت دینا بھی ضروری ہے، اور دعوت دینے کے لیے آپ نکلیں گے تو آپ کے گلے میں لوگ پھول کا ہار نہیں ڈالیں گے، آپ کو طعنے دیں گے، آوازیں کسیں گے، آپ کو دیوانہ اور پاگل کہیں گے، اور بھی بہت کچھ کہہ سکتے ہیں جو آج ہم سن رہے ہیں۔ تو یہ ایک بدیہی حقیقت ہے، تو اس پر آدمی کو صبر کرنا چاہیے۔ یہی چیز آج ہمارے درس میں ہے کہ صبر یہ کیا ہوتا ہے، جس کے متعلق بتلایا گیا ہے کہ صبر کیا چیز ہے۔ تو چوتھی چیز یہاں بتائی گئی، الرابعۃ الصبر علی الاذی، چوتھی چیز آدمی تکلیف پر صبر کرے۔ آپ کی کتاب میں ہے چوتھی چیز آدمی تکلیف پر صبر کرے، اور فوراً شیخ نے دلیل بھی دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس صورت کو ذکر کرنے کے بعد کہا، قال الشافعی رحمہ اللہ، قال الشافعی رحمہ اللہ تعالی، امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا، اگر اللہ سبحانہ و تعالی اپنے مخلوق پر حجت کے طور پر اگر پورا قرآن نازل نہ کرتے، صرف سورہ عصر نازل ہوتی تو بس تھا۔ سورہ عصر کا وہ مقام ہے، وہ مختصر صورت ہے، وہ بلیغ صورت ہے جو اپنے اندر کافی معانی رکھتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کیا کہا، لو ما انزل اللہ، اگر اللہ تعالیٰ اپنی حجت پر، اپنی مخلوق پر حجت کے لیے کوئی اور صورت نازل نہ کرتے اور قرآن پورا نازل نہ کرتے، صرف یہی ایک صورت نازل کرتے تو بس تھا۔ لو ما انزل اللہ حجتا علی خلقہ الا هذه السورہ لکفتہم۔ اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ کی بات نقل کی، ملا آپ کو ملا آپ کو؟ ہاں، اس پیج نمبر ان کو بتا دیں۔ پیج نمبر کتنا ہے؟ صرف متن ہے، ٹیکسٹ اس میں نہیں رہے گا، صرف متن رہے گا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کی بات کو اس نے نقل کی، یہاں انہوں نے نقل کیا شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے، باب العلم قبل القول والعمل، کسی بھی چیز کو کہنے اور کرنے سے پہلے علم حاصل کر لینا ضروری ہے۔ کوئی بھی بات آپ کسی کو کہہ رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، تو علم حاصل کرنا، اس کے تعلق سے جانکاری حاصل کرنا ضروری ہے۔ فوراً دلیل بھی دیا، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، سورۃ محمد
آیت نمبر 19. فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ. اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے علم کا ذکر کیا قول اور عمل سے پہلے. تو یہ ساری عبارت شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی ہے جو اصول الثلاثہ میں موجود ہے. تو آپ کے پاس جو بکلیٹ ہے، کتابچہ ہے، اس میں پیج نمبر کتنا ہے؟ ہاں الگ الگ ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو شیخ نے پھر اس کی شرح کرتے ہوئے کہا کہ جب 4 چیزیں ذکر کی گئیں، 4 چیزیں کیا تھیں؟ العلم، سب سے پہلے علم کا ذکر ہوا، والعمل، جو کچھ جانا اس کے مطابق عمل کیا، عمل کا ذکر ہوا، والدعوہ، پھر دعوہ اس کا ذکر ہوا، اور چوتھی بات اب ذکر ہو رہی ہے صبر کی. آپ دعویٰ کرنے نکلیں گے، لوگوں کو اصلاح کرنے نکلیں گے، لوگوں کے سدھار کے لیے نکلیں گے، تو لوگ آپ کو طعنہ دیں گے، لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے، آوازیں کسیں گے، آپ پر الزام لگائیں گے. تو آپ کیا کریں؟ صبر کریں. تو فوراً پھر دلیل بھی شیخ نے ذکر کیا، والعصر ان الانسان لفی خسر. تو شیخ عبدالرزاق البدر العباد رحمہ اللہ اس کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ 4 مسائل ایسے ہیں جو واجب ہیں. 4 مسائل کا آدمی کو جاننا ضروری ہے. وہ 4 مسائل کیا ہیں؟ العلم وہ ہو گیا، معرفت اللہ و معرفت دینہ و معرفت نبی وہ الگ ہے. یہ 4 مسائل جن کا جاننا ضروری ہے وہ کیا ہیں؟ العلم والعمل والدعوہ والصبر. یہ 4 چیزیں. تو العلم، تو شیخ رحمہ اللہ، شیخ عبدالرزاق البدر اس کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ 4 باتیں جاننا ضروری ہے، علم، عمل، دعوت، اور چوتھی بات کیا ہے؟ صبر. تو کوئی پوچھے گا کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ تو شیخ رحمہ اللہ نے دلیل بھی ذکر کیا. تو اس کے بعد ایک اہم بات بتاتے ہیں، آپ سنیے. ان هذه الطریقہ هي طریقۃ اہل السنہ والجماعہ. اہل السنہ والجماعہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات کہتے ہیں فوراً دلیل دیتے ہیں. دلیل یا تو اللہ کی کتاب ہوتی ہے یا تو اللہ کے نبی کی بات ہوتی ہے، قرآن سے یا حدیث سے. ایسا نہیں بولتے ہیں نہیں ہمیں بزرگوں کا قول ہے، ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، یا ہمارا ذوق ہے، یا ہم کو خواب میں دکھا ہے. ایسا سب نہیں بولتے. جب بھی انہوں نے کہا کہ 4 مسائل جاننا ضروری ہے، واجب ہے، وہ 4 مسائل کیا ہیں؟ العلم والعمل والدعوت والصبر. علم، عمل، دعوت اور صبر. تو فوراً کسی نے دلیل پوچھا تو دلیل بتا دیا. کیا دلیل دیا؟ والعصر. اور پھر فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ سورۃ محمد کی آیت بھی وہاں انہوں نے پیش کر دی. اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے، ہم لوگ سب دین سیکھنے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ دین میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ العقائد، عقیدے کی باتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے تعلق سے آپ کیسا عقیدہ رکھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ کا عقیدہ کیا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نہیں مانتے ہیں. تو یہ عقائد ہیں. دوسری چیز دین میں عبادات ہوتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ عبادات ہیں. اور پہلے کیا بولا میں نے؟ عقائد، بلیو. پہلے آپ عقائد کے تعلق سے جانیں گے، دوسرا عبادات کے تعلق سے جانیں گے، اور تیسری چیز احکام ہیں. احکام، وضو بنانے کے احکام کیسے ہیں، روزے کے احکام کیا ہیں، زکوٰۃ کے احکام کیا ہیں، اور اسی طرح مسائل ہیں.
بہت سارے مسائل آئیں گے جیسے انہوں نے مسائل بیان کیا. اور وہ مسائل و دلائل، اور مسائل جو ہوتے ہیں مسئلہ پیش کرنے کے بعد دلیل آپ کو پیش کرنی ہوتی. کوئی بھی مسئلہ آپ بولیں گے تو لوگ کیا پوچھیں گے؟ دلیل کیا ہے بتائی. تو اسی لیے کہتے ہیں اما مسائل تتعلق بالجانب العلمی وهو جانب الاعتقاد. کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو علمی مسائل سے، علمی چیزوں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. علمی چیزیں کیا ہیں؟ عقیدے کے تعلق سے. عقیدہ، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے آپ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، وہ جانب الاعتقاد. او مسائل تتعلق بجانب العملی، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو عمل سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے عبادت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. تو سارے دین کا خلاصہ یہی ہے. دین کا خلاصہ کیا ہے؟ عقائد ہیں، چند عقیدے ہیں جو ہم کو رکھنے ہیں، عبادات ہیں، عبادتیں ہم کریں گے. اس کے بعد احکام ہیں، روزے کا حکم کیا ہے، نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے. مسائل ہیں، اب معلوم ہو گیا کہ نماز فرض ہے، اب اس میں مسائل آپ کو جاننے پڑیں گے کہ کس پر فرض ہے. اب چھوٹے بچے سے میں نماز فرض ہے آپ سے، نہیں، جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے اس پر نماز فرض نہیں. یہ کیا ہے؟ احکام ہے، مسائل ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں وَلَا دِينَ إِلَّا بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ، دین اس طریقے سے ہوتا ہے. آپ کوئی بھی مسئلہ بولیں گے تو ہم کیا پوچھیں گے آپ سے؟ دلیل پوچھیں گے. حضرت دلیل بتائیے، دلیل بتائیے. كل مسألة من مسائل الدین یجب ان تکون علی هذه الطریقہ. ہر مسئلہ، ہر طریقہ ایسی ہوتا ہے. یقال نعتقد کذا لقوله تعالی کذا او لقوله صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بولتے ہیں میں اس بات کا عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے. آپ بولے تو ہم بولتے ہیں، یاسر بھائی پوچھتے ہیں ٹھیک ہے آپ بولتے ہیں کہ اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے، آپ وحدت الوجود کا عقیدہ نہیں بولتے کہ ہر کنکر میں شنکر، ہر جگہ اللہ ہے، یہ کپ میں، یہ موبائل میں، یہ ڈسک میں، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ. ہم کیا بولتے ہیں؟ اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے. تو ہم پوچھیں گے دلیل کیا ہے؟ آپ بولیں گے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے. جب بھی آپ کوئی بات بولیں گے فوراً کیا بولیں گے؟ دلیل بولیں گے. ہم آپ سے دلیل مانگیں گے. اچھا، اب شعیب صاحب بولتے ہیں ہم قادیانیوں کا جیسا عقیدہ نہیں رکھتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اب شاہد صاحب پوچھتے ہیں اس کی دلیل بتائیے. وہ بولتے ہیں لا نبی بعدی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. تو ہر بات کے لیے کیا چاہیے؟ دلیل چاہیے. آپ ایسا نہیں بول سکتے فلاں شیخ بولے، وہ شیخ بولے، یہ شیخ بولے، پٹھان بولے، ویسا سب نہیں رہتا. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ دلائل کے انبار ہوتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں نذکر اللہ تعالی بکذا لقولہ تعالی کذا. ہم اللہ تعالیٰ کو ایسے مانتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے. وَيَمْضِي الْإِنسَانِ فِي جَمِيعِ مَسَائِلِ الدِّينِ عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ، یہی چیز آپ کو ہمیشہ کام آئے گی. وَكُلُّ مَسْأَلَةٍ يُؤْتَى بِهَا لَا دَلِيلَ عَلَيْهَا، اگر کوئی بھی مسئلہ کوئی بیان کرتا ہے اس پر کوئی دلیل نہیں دیتا ہے تو ہم اس کے منہ پر وہ مسئلہ کیا کرتے ہیں؟ مار دیتے ہیں. مردودۃ علیہ، ہم نہیں مانیں گے. آپ دلیل دیجئے اللہ کی کتاب سے یا قرآن سے، ہم مانیں گے، بغیر دلیل کے نہیں مانیں گے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ وَكُلْ وَلِهَذَا قَالَ مالک رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ کی یہ بات انہوں نے پیش کی. كُلٌّ يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ وَيُرَدُّ عَلَيْهِ، ہر آدمی کی بات لی جاتی ہے اور ریجیکٹ کی جا سکتی. کوئی بھی آپ بولیں، میں بولوں، کوئی بھی بولے، کتنے بڑے شیخ بھی بولیں، ان کی بات لی بھی جا سکتی ہے
اور دن انکار بھی کیا جا سکتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں الا صاحب هذا القبر، امام مالک رحمہ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا لیکن اس قبر والے کی بات رد نہیں کی جا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا نہیں کی جا سکتی؟ آپ انکار نہیں کر سکتے، ٹھکرا نہیں سکتے، باقی ساروں کی باتیں رد کی جا سکتی ہیں، لی جا سکتی۔ کہا امام مالک رحمہ اللہ نے کیا کہا، اسے اچھی طرح نوٹ کریں امام مالک رحمہ اللہ کے ساتھ، نام کے ساتھ، کل یؤخذ من کلامہ ویرد، ہر آدمی کی بات لی جاتی ہے اور رد کی جا سکتی ہے۔ رد کرنا منع، ڈکلین، آپ اسے کیا کریں، انکار کر دیں۔ اچھا، الا صاحب هذا القبر، مگر کس کے علاوہ؟ امام مالک نے قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا لیکن اس قبر والے کی جو بات ہے اسے آپ کیا نہیں کر سکتے، انکار نہیں کر سکتے۔ دیکھیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں یعنی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد اور ایک قول دیکھیے ماشاءاللہ کیسا قول ہے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کل یستدل لقولہ، ہر آدمی کو اس کی بات سے دلیل لی جاتی ہے، اس کی ذات سے دلیل نہیں لی جاتی۔ سمجھ میں آیا فرق؟ تم نے سمجھ میں آیا؟ ہر آدمی کی بات سے دلیل لی جا سکتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا، کل یستدل لقولہ لا بہ الا اللہ ورسولہ، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات اور ان سے دونوں سے دلیل لی جا سکتی، لیکن ہر آدمی کی ذات نہیں۔ وہ شیخ بولے انہوں اتنے بڑے آدمی، ان سے دلیل نہیں لے سکتے، انہوں اتنے بڑے آدمی ہیں اس وجہ سے ان سے دلیل نہیں لیں، انہوں کیا دلیل دیے وہ دلیل کو ہم تولیں گے۔ انہوں دیے سو دلیل میں وزن ہے، صحت ہے یا ضعیف حدیث دیے ہیں؟ نہیں، اتنے بڑے شیخ بولے نا، کیا غلط بولے رہیں گے؟ انہوں بڑے رہیں گے، بہت بڑے رہیں گے، لیکن دلیل میں جان نہیں ہے تو ہم کیا کر دیں گے؟ وہ بات کو کیا کر دیں گے؟ یہی بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کل یستدل لقولی، ہر آدمی کی قول سے دلیل مانگی جائے گی، وہ دلیل دیں گے، لا بہ، ان کی شخصیت کو دلیل نہیں بنایا جائے گا۔ ارے اتنے بڑے عالم انہوں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات جب آ جاتی ہے تو اسے ٹھکرایا نہیں جائے گا۔ دو باتیں میں نے بولا آپ سے، ایک امام مالک رحمہ اللہ کی بات، دوسرا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات اچھی طرح۔ لِأَنَّ كَلَامَ اللَّهِ وَكَلَامَ رَسُولِهِ هُوَ الدَّلِيلُ، اس لیے کہ ہمارے پاس دلیل اللہ کی بات ہوتی ہے یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے۔ وَكُلٌّ قَائِلٌ أَيًّا كَانَ يُسْتَدَلُّ لِقَوْلِهِ، جو بھی آدمی دلیل دے گا ہم اس دلیل کو لیں گے لیکن اس کی ذات کو دلیل نہیں مانیں گے۔ فَذَكَرَ هُنَا، سوائے اللہ اور اس کے رسول کے۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے سورۃ العصر کو یہاں پیش کیا ہے، فوراً جب کہا تو فوراً دلیل بھی دیا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کچھ صورتیں ہیں جو را پر ختم ہوتی ہیں، کتنی ہیں اسے؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اچھا یہ ایک صورت ہے، اور دو صورتیں ہیں، چار صورتیں ہیں جو را پر ختم ہوتی ہیں۔ آپ ذرا فائنڈ آؤٹ کر کے کل مجھے بولی۔ ہاں اچھا، اس سے یہ حساب سے پوچھیے مت مفتی، ہاں تو ٹھیک ہے آپ مجھے بولیے۔ کچھ صورتیں ہیں جو اپنے نام پر ختم ہوتی ہیں، من الجنتی والناس، ایسے ہی ایک کچھ صورتیں ہیں جو اپنے نام سے ختم ہوتی ہیں، وہ بھی ذرا فائنڈ آؤٹ کر کے بولیے۔ کچھ صورتیں ہیں جو سجدے پر ختم ہوتی ہیں، وہ سورہ ختم ہوا تو سجدہ آئے گا۔ یہ تین سوال کل آپ انشاءاللہ درس سے پہلے مجھے بتائیں گے، اوکے۔ اس کے بعد ھذا ھو الدلیل، دلیل انہوں نے پیش کیا۔ یہ صورت ہے سورۃ العصر، اس میں تین آیتیں ہیں، یہ تینوں مسائل کے دلیل کون سے؟ العمل، العلم،
العمل، الدعوہ، الصبر. وہ کیا کیا چیزیں تھیں؟ العلم، العمل، الدعوہ اور الصبر. اچھا، اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے کہا، اب اس کو شرح کرتے ہوئے کہا تو اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی. کس کی قسم کھائی؟ والعصر، قسم ہے زمانے کی. عصر کے تعلق سے علماء نے کئی اس کی تفسیر کی ہے. عصر کا کیا معنی ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جب زمانے کی قسم کھائی ہے کہ زمانہ اللہ تعالیٰ کے مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اللہ کو حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کی قسم کھائے. تو ایک صاحب مجھے 2 جمعے پہلے، وہاں میرا جمعہ تھا جمالیہ، وہاں پڑھ کے نکلا تو بولا کہ ایک صاحب صرف اس وجہ سے کرسچن ہو گئے. وہ اللہ تعالیٰ چیزوں کی قسم کیسے کھاتا ہے، زمانے کی قسم کیسے کھاتا؟ کاش اس کی ملاقات ہم سے ہو جاتی تو ہم سمجھا لیتے. ہاں، تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کو حق ہے اپنے چیزوں کا قسم کھانے کا. اسے والعصر من جملۃ مخلوقات اللہ جل وعلا فاللہ خلق اللیل والنہار. اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، رات کو پیدا کیا، دن کو پیدا کیا، پہاڑوں کو پیدا کیا، سورج اور چاند کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کو حق ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھائے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کی قسم کھائی. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی. اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی نہیں، قسم کئی 17 قسمیں کھائیں. والشمس والقمر والضحى واللیل اذا سجى. اللہ تعالیٰ نے چاشت کی قسم کھائی. والنجم اذا ہوا. اللہ تعالیٰ نے ستارے کی قسم کھائی، کئی چیزوں کی قسم کھائی. تو اللہ تعالیٰ کو حق ہے، لیکن ہم کھا سکتے کیا؟ نہیں کھا سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ. جو قسم کھانا چاہے وہ کس کی قسم کھائے؟ اللہ کی قسم کھائے، اللہ کی قسم کھائے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لا تحلفوا بآبائکم ولا امہاتکم. اپنے باپ اور ماں کی قسم نہ کھاؤ، کھاؤ تو اللہ کی قسم کھاؤ. من حلف بالامانہ فلیس منا. کئی لوگوں کو ہم لوگ دیکھتے ہیں واللہ امانہ، امانہ، امانت کی قسم کھا. یا چھوٹا بچہ سامنے ہے، بچے کے ہاتھ، واہ میرے بچے کی قسم کھا، سبحان اللہ. یا نیوالا منہ میں ڈال رہے ہیں، اس نیوالے کی قسم. ایسا تم نہیں کھا سکتے ہیں، اللہ کی قسم کھائیں گے. من حلف بغیر اللہ، جو غیر اللہ کی قسم کھاتے ہیں، فقد کفر او اشرک، یا تو اس نے کفر کیا تو اس نے شرک کیا. تو بات ہماری کہاں سے شروع ہوئی؟ والعصر سے. اللہ نے زمانے کی قسم کھائی. اللہ کو اپنی مخلوق کی قسم کھانے کا حق ہے، لیکن ہم کو حق نہیں ہے. ہم صرف اللہ ہی کی قسم کھا سکتے ہیں. اس کے لیے میں نے کئی احادیث آپ کے سامنے پیش کی. لا تحلفوا بآبائکم ولا امہاتکم، ایک حدیث میں نے پیش کی. اس کے بعد اور ایک حدیث میں نے کہا من کان حالفا فلیحلف باللہ. جو قسم کھانا چاہے وہ اللہ کی قسم کھائے. یہ دوسری حدیث میں نے پیش کی. من حلف بالامانہ فلیس منا. اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا کہ جو امانت داری کی قسم کھائے وہ ہم میں سے نہیں ہیں. اور یہ بھی اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم من حلف بغیر اللہ فقد کفر. اللہ کو چھوڑ کر کسی نے دوسرے کی قسم کھائی تو اس نے کفر کیا. تو آدمی نہ تو انبیاء کی قسم کھا سکتا ہے، نہ کعبے کی قسم کھا سکتا ہے، نہ امانت کی قسم کھا سکتا ہے، نہ مخلوق کی کسی اور کی قسم کھا سکتا ہے. کھائے گا کس کی؟ من کان حالفا فلیحلف باللہ. جو قسم کھانا چاہے وہ اللہ کی قسم کھائے اور اس کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ کھائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور چیز انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ اس صورت میں سورہ عصر میں کس کی قسم کھا رہے ہیں؟ زمانے کی، عصر کی. عصر کئی قول اس میں پیش کیے گئے عصر کا کیا معنی ہے، لیکن سب سے زیادہ جو معنی اس کا آتا ہے اس سے مراد ہے زمانہ، پورا زمانہ، پورا زمانہ. اور اللیالی والعمر،
جیسے دن رات، زمانہ دن رات کو کہتے ہیں اس لیے کہ زمانہ بنتا کس سے ہے؟ دن رات سے، دن رات سے ہے۔ اور عمر، اسی سے لوگوں کی عمریں بھی بنتی ہیں، خاص انسان کی عمر نہیں ہے، ساری عمر۔ تو اس میں یہ ہے کہ زمانے کا جو دورانیہ ہوتا ہے، ایک دن کا کتنا ہوتا ہے؟ 24 گھنٹے۔ آپ جو بھی اچھا کریں گے، برا کریں گے، اسی ڈیوریشن میں کریں گے، اسی دورانیہ میں کریں گے۔ ایسا نہیں کہ شاہد بھائی کے پاس 26 گھنٹے ہوں، میرے پاس 23 گھنٹے ہوں، ایسا تو نہیں ہے۔ ہاں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسی زمانے کی قسم کھائی۔ وَجَعَلَ لِكُلِّ إِنسَانٍ، اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کو پیدا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالی مت دو، زمانے کو گالی مت دو۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو ہر انسان کو ایک لمیٹڈ پیریڈ دیا، 50 سال، 60 سال، 72 سال، 80 سال، 110 سال، وہ زمانہ گزارے گا اپنی زندگی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بولنا چاہتے ہیں ایھا الانسان انما انت وقت، انسان تم ٹائم ہو، کیا ہو؟ ایک ٹائم ہو۔ انت وقت زمان محدد، تم ایک سلیکٹڈ لمیٹڈ ٹائم، اس سے زیادہ تم جینا چاہو جی بھی نہیں سکو گے، جتنا اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اتنا ہی جیو گے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں کون سی وہ صحابیات، اللہ کے نبی کی بیوی تھی جو دعا کر رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت نکلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اللہ کے نبی نکلے تو وہ دعا کر رہی تھی، یا اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور میرے ابا ابو سفیان کو، میرے بھائی معاویہ کو ہمیشہ زندہ رکھ۔ کیا بولا انہوں نے؟ دعا کر رہی تھی، کیا بہن تھی، بھائی کو بھی نہیں بھولا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور بولے سألت اللہ عز وجل، میری بیوی کو سمجھایا، آجال مضروبہ، ارے تم اللہ سے وہ مانگ رہی ہو جو اللہ نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے، ارزاق مقسومہ، کتنا رزق ملنا ہے اللہ وہ بھی بتا دیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا سکھلائی اور ایک دعا سکھلائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کیا کر دیا ہے؟ ساری چیزیں طے کر دی۔ اسی لیے کہتے ہیں اذا انتہا وقتک وزمانک، اے انسان جب تیرا ٹائم اور زمانہ ختم ہو جاتا ہے، انتہت حیاتک وانتہا عمرک، تیری زندگی ختم ہو جاتی ہے، تیرے عمر ختم ہو جاتی ہے۔ نہ تو تیرے ٹائم سے تو 1 سیکنڈ آگے بڑھ سکے گا، نہ تو پیچھے ہٹ سکے گا۔ فَإِذَنْ هُنَا، اللہ تعالیٰ نے والعصر میں کیا کہا؟ زمانے کی قسم کھائی۔ قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے کیا بتلایا؟ ثُمَّ ذَكَرَهُ لِخُسْرِ الْإِنسان، اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ تم گھاٹے میں ہو۔ کیا بتلایا؟ انسان کس میں ہے؟ نقصان میں ہے، لوزا، انسان نقصان میں۔ اچھا، ثم ذکر ان لم یکن متصفا بهذه الصفات، کب گھاٹے میں ہیں؟ آگے کچھ کوالٹیز بتلائی گئی، یہ کوالٹی اگر تمہارے اندر نہیں ہے تو تم گھاٹے میں ہو۔ وَأَنَّهُ هُوَ مَيْدَانُ الْعَمَلِ، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو ٹائم ہے جس کی قسم ہم کھا رہے ہیں، یہ تمہارے عمل کا میدان ہے، عمل کا میدان ہے۔ اسی ٹائم میں اپنا عمل کیا کرو؟ سمیٹ لو، پورا کر لو۔ وَأَنَّ فُوَاتُ أَيِّ شَيْءٍ مِّنَ الْعَصْرِ الَّذِي تَعِيشُهُ، اور تمہارے ٹائم میں سے کچھ بھی اگر مس ہو جاتا ہے تو تم اسے کیا نہیں کر سکتے؟ دوبارہ اس کا استدراک نہیں کر سکتے، ریکٹیفائی نہیں کر سکتے۔ چلو عشاء کی نماز اب نہیں پڑھے، کل پڑھ لیں گے، ایسا ہوتا کیا؟ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے میں اپنے آپ کو اور آپ سبھی سے کہوں گا، ہر نماز اس کے وقت میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ایسی بہت ساری نمازیں ہم سے چھوٹ گئی ہیں جس کے تعلق سے ہم نے کہا کہ اچھا بعد میں پڑھ لیں گے، وہ بعد میں کبھی بھی نہیں آیا۔ بہت کم لوگ ہیں جو اسے پھر کبھی پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا، اسی لیے کہتے ہیں لِأَنَّ أَيَّامُكَ فِي الْعَصْرِ تَمْضِي، اس لیے کہ تمہارے جو ٹائم ہے تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ فَإِقْسَامُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا،
اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھایا ہے ٹائم کی، وہ ٹائم کی اہمیت کو بتانے کے لیے قسم کھایا ہے. ٹائم کتنا امپورٹنٹ ہے، ٹائم کتنا امپورٹنٹ ہے. والاہتمام بالوقت، وقت کتنا امپورٹنٹ ہے. وعدم اضاعت الوقت، آدمی وقت کو ضائع نہ کرے. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ عصر کیا ہوتا ہے. الذی هو تقلب اللیل والنہار، ٹائم کیسے بدلتا ہے، رات اور دن کے آنے جانے سے بدلتا ہے. رات اور دن کا کھیل ٹائم ہے. اچھا، اسی لیے لأن اللیل والنہار لم یزالا جدیدین، لیکن کتنے ایسے ہیں جو وقت کو ضائع کرتے ہیں، اور اسی وقت نے کتنی قوموں کو اٹھایا، برباد کیا، کتنی قومیں آئیں، ترقی کی. یہ سارا اسی وقت میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتلایا. شیخ نے سورۃ الفرقان کی آیت پیش کی، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. سورة الفرقان آیت نمبر 62. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جعل اللیل والنہار خلفہ. خلفہ کے معنی ایک کے بعد ایک آنا، رات کے بعد دن آتی ہے، دن کے بعد رات آتی ہے. ہماری زندگی سے ٹائم نوچ نوچ کے لے جاتی ہے. ہماری زندگی سے رتی رتی کیا کرتے ہیں، کھالے کو جاتے. تو بولے ہماری زندگی ایسی ختم ہو جاتی ہے. خلفہ. وَيَذْهَبُ نَهَارٌ وَيَأْتِي لَيْلٌ وَلَمْ يَزِلِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ جَدِيدَيْنِ. اور یہ دونوں نئے نئے دن ہیں، نئی نئی راتیں ہیں. جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. تو اس کے بعد رب تعالی نے اس صورت میں زمانے کی قسم کھائی ہے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ آپ اس کا اہتمام کریں، زمانے کا اہتمام کریں. اس کے بعد تھوڑا گرامر کے حساب سے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں. والعصر، ان بے شک کے معنی میں ہے. الانسان، الانسان کسے بولیں گے؟ آپ انسان ہیں، میں بھی انسان. لیکن یہاں جو انسان ہے الف لام اس پر داخل ہے، الف لام اس پر داخل ہے، تو سارے جنس اس سے مراد ہے. انسانوں کی ساری جنس، پورے جتنے کیٹیگریز انسانوں میں، بوڑھا، جوان، عورت، مرد، اچھا، بیمار، سب کے سب اس میں شامل ہیں. الجنس فتفید العموم، جب بھی جنس کا معنی دے گا تو عام اس کا فائدہ، دا ہول مین کائنڈ، سارے کے سارے، اس میں کوئی کسی کو چھوٹ نہیں، پورے اس میں شامل ہے. الانسان فی دلالتها مثل قوله کل الناس، سارے کے سارے. تو آپ سارے کے سارے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ خسارے میں، سب لاس میں، اس میں کوئی ایگزمپشن نہیں، ان کو نہیں، انہوں لاس میں نہیں، انہوں فائدے میں نہیں. ان الانسان لفی خسر، خسر خسران، لاس، نقصان. ان الانسان، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان الانسان لخاسر، خاسر کے معنی بھی نقصان اٹھانے والا، لیکن اللہ نے وہ لفظ استعمال نہیں کیا. جو بلیغ صیغہ ہے اسے بیان کیا، لفی خسر، اللہ نے کہا خسر بیان کیا. اس کا فائدہ یہ دیتا ہے، خاسر کا معنی نقصان اٹھانے والا، خسر کا معنی جب آتا ہے تو ہر طریقے سے وہ نقصان میں ڈوبا ہوا ہے. خسر کا معنی آیا تو وہ منغمس فی الخسران من کل جانب، ہر طریقے سے وہ نقصان میں ڈوبا ہوا ہے. لفی خسر تو کہتے ہیں من کل جانب، ہر طریقے سے وہ نقصان میں ڈوبا ہوا ہے. وَهَذِهِ الْحَقِيقَةِ إِلَى تَمَامِهَا، اللہ تعالیٰ نے کئی تاکیدات اس میں بیان کی. تاکید کا معنی کیا ہے؟ میں جیسے آپ بات کرتے ہیں شعیب صاحب سے، میں صحیح بول رہا ہوں، میں سچی بولتا ہوں، تو کیا ہو گیا؟ صحیح بولنے سے بھی کیا ہو گیا؟ تھوڑا بڑھ کے ہوا. ہم لوگ دکنی لوگ ہیں، جب بھی کسی بات میں تاکید بنانا چاہتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ اسے تشدید لگا سچی، اب بھی چاہیا میں، ایسے سے بڑھا دیتے ہیں. بات میں کیا ہو جاتی ہے؟
تاکید پیدا ہو جاتی. تو یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اللہ تعالیٰ نے 3 تاکیدات بتا کر اس بات کو مضبوط کیا ہے کہ انسان گھاٹے میں. المؤکد الاول القسم، پہلے بات میں جان پیدا کرنے، بات میں زور لگانے، بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے اللہ نے قسم کھایا. قسم کھانے سے بات میں اللہ تو اللہ ہے، اللہ قسم نہ بھی کھائے تو اللہ کی بات ہے. اچھا، دوسری بات انا، کیا پیش کیا؟ انا کا جو لفظ ہے وہ تاکید کے لیے ہے، بے شک انسان گھاٹے میں. تیسری چیز اللام الداخلۃ علی الجار والمجرور، فی حرف جر ہے، اس کے اوپر لام داخل ہے تو اس میں بھی تاکید پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ ساری تاکیدیں بتا کر کہا کہ انسان گھاٹے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، بات میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے. اب کون گھاٹے میں نہیں ہے، کون نقصان میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بات بھی بتا دی. الا الذین، سوائے ان لوگوں کے. تو الا الذین، تو یہاں الا یعنی ہؤلاء، تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لیکن جس آدمی کے اندر یہ چیزیں ہیں، یہ عادتیں اور خصلتیں ہیں، وہ نقصان نہیں پائے گا. تو جیسے امام شافعی رحمہ اللہ کی بات ہم نے پیش کی کہ اگر اللہ تعالیٰ پورا قرآن نازل نہ کرتے، صرف ایک سورت نازل کرتے تو اپنی مخلوق پر حجت پوری ہو جاتی. دیکھیے اور ایک یہاں انہوں نے پیش کیا کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جھوٹا نبی پیدا ہوا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ مسیلمہ بن کذاب، مسیلمہ الکذاب. مسیلمہ الکذاب وہ جھوٹا نبی تھا، بعد میں قتل ہوا. اس کو قتل کس نے کیا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جنہوں وحش بن حرب نے قتل کیا. اس بدلے میں کہ میں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا ہے، میں اللہ کے ایک دشمن کو قتل کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسیلمہ بن کذاب نے پوچھا، کیا جی تمہارے رسول پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے رسول پر کیا نازل کرتے ہیں؟ تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سورہ بقرہ، سورہ مریم، سورہ آل عمران، بس اتنا کہا انزل علیہ سورۃ وجیزہ بلیغہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سورت نازل ہوئی ہے، وہ بہت مختصر ہے اور بلیغ سورت ہے. تو سورۃ العصر یہ کس کے سامنے پڑھی گئی؟ مسیلمہ بن کذاب کے سامنے پیش کی گئی. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں وَلِهَذَا رُوِيَ عَنِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ، صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب بیٹھتے تو ایک دوسرے کو سورہ عصر سناتے، جب جدا ہوتے پھر ملتے تو سورہ عصر سناتے، انہوں ان کو سناتے یا انہوں ان کو سناتے. تو یہ سورۃ العصر ہے. وہی لیست من الاذکار، لیکن یہ اذکار میں تو نہیں ہے، کفارۃ المجلس تو نہیں ہے. ولا تستعمل بل بعض مشائخنا عد ذلك من البدع، تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اسے بدعت میں شمار کیا ہے. لیکنھا من باب التذکیر، لیکن ایک دوسرے کو یاد دلانے کے لیے کبھی ہم پڑھ لے سکتے ہیں. اور ویسے بھی قرآن ہے، ثواب ملتا ہے، لیکن اسے پابندی سے بنا لیا جائے، دعا کی شکل دی جائے، وہ غلط ہے، وہ بدعت کی شکل اختیار کرتی. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یأتی عنہ جمل من الوصایا المتنوعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. کان کثیرا ما یوصى بهذا تقوی اللہ فہی من هذا الباب. تو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے. آج جو میں نے پڑھا اس کا خلاصہ آپ کو پیش کر دیتا ہوں. اوکے، تو آپ اتنا آج کے درس کا خلاصہ یاد رکھیں. 4 باتیں جس کا شیخ نے کہا کہ یہ ضروری ہیں، واجب ہیں. سب سے پہلی چیز العلم، دوسری چیز عمل، تیسری چیز دعوہ، چوتھی چیز صبر. تو 3 چیزیں ہم پڑھ چکے، چوتھی چیز آج ہم نے پڑھا صبر کے بارے میں. تو صبر تو
تو فوراً شیخ نے دلیل بھی پیش کی. دلیل کے طور پر سورۃ العصر کی تلاوت پیش کی. پھر سورۃ محمد آیت نمبر 19 کا ذکر کیا، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. یہ پیش کرنے کے بعد کہا کہ اہل السنہ والجماعہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش کرتے ہیں دلیل دیتے ہیں، یہ ہمارا طریقہ ہے. اور ساری دین کا خلاصہ پیش کیا کہ دین کیا ہے، عقائد ہیں، عبادات ہیں، احکام ہیں، مسائل ہیں، یہی دین ہے. اس کے علاوہ کبھی دین نہیں. لیکن جب بھی آپ دین کی بات کریں گے، کوئی بھی مسئلہ بولیں گے تو فوراً اللہ اور اس کے رسول کی بات کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی دلیل آپ دیں گے. اس کے بعد ہم نے امام مالک رحمہ اللہ کا ایک قول آپ کے سامنے پیش کیا تھا، کل یرد و یرد، ہر آدمی کی بات لی اور انکار کی جا سکتی ہے، الا صاحب هذا القبر. خبر کی طرف اشارہ کر کے امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کی بات رد نہیں کی جا سکتی. اس کے بعد امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات ہم نے آپ کے سامنے نقل کی، ہر آدمی کی دلیل لی جاتی ہے، اس کو دلیل نہیں بنایا جاتا. بہت مختصر بات ہے لیکن بہت لاجک ہے کہ جیسے ہم بولتے ہیں شیخ بولے، شیخ غلط کیا بولیں گے، ان کو دلیل، ان کی ذات کو، ان کی پرسنالٹی کو ہم دلیل نہیں بنائیں گے. ان کی بات میں اگر جان ہے تو ہم لے لیں گے. اور وہ دلیل کہاں سے دیں گے؟ قرآن اور حدیث سے دیں گے. الا اللہ ورسولہ، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات الگ ہے، لوگوں کی جہاں تک بات ہے یہ الگ ہے. اس کے بعد شیخ نے جب دلیل دی تو سورۃ العصر کو بیان کیا. سورۃ العصر میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے عصر زمانے کی قسم کھائی. زمانہ مخلوق ہے، اللہ کو حق ہے کہ وہ اپنے زمانے کی قسم، اپنے مخلوق کی قسم کھائے. اللہ نے رات، دن، سورج، چاند، ستاروں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. لیکن ہمارے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لا تحلفوا بآبائکم ولا بأمہاتکم، اپنے ماں باپ کی قسم نہ کھاؤ. من کان حالفا فلیحلف باللہ، جسے بھی قسم کھانا ہو کس کی قسم کھائے؟ اللہ کی قسم کھائے. تو بات یہاں تک ختم. اس کے بعد بتایا کہ ان الانسان لفی خسر، انا حرف تاکید ہے اور الانسان حرف مشبہ بالفعل تاکید کے لیے ہے. الانسان وہ جنس عموم کا فائدہ دیتا، سارے انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے. اب اس کے بعد ایگزمشن لایا گیا کہ کون گھاٹے میں نہیں ہے؟ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائیں. تو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے کہ ایمان کس پر لائے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، یہ کیا 4 صفات ہیں جس کو ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو ہم گھاٹے میں نہیں ہیں، نقصان میں نہیں ہیں. انشاءاللہ کل کے درس میں ہم تفصیل کے ساتھ سنیں گے. پھر ایک بار آپ تمام سے میری گزارش ہے کہ 7:15 پہ انشاءاللہ کل ہم لوگ کوشش کریں گے قریبی مسجد میں نماز پڑھیں تاکہ ہم ٹھیک وقت پر شروع کر سکیں. اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم سنتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے نفع بخش علم بنائے. اللہ تعالیٰ اس علم کی برکتوں اور رحمتوں سے ہم سب کو نوازے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.